ملکی سیاسی تاریخ میں اقتدار یا اپوزیشن کچھ بھی مستقل نہیں، تاہم حکومتوں کی تبدیلی کے ساتھ ساتھ قائد حزب اختلاف کی چھٹی کی روایت مستقل مزاجی سے قائم ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ قومی سیاست میں قائد حزب اختلاف کی تبدیلی کی روایت وزرائے اعظم کی برطرفی سے بھی زیادہ پرانی اور مضبوط ہے۔ ایوان کے اندر حکومتیں گرتی اور بنتی رہیں، مگر اس سے پہلے اپوزیشن کی قیادت اکثر بدلتی رہی۔ موجودہ قومی اسمبلی بھی اسی سیاسی تسلسل کا حصہ ہے، جہاں ایک بار پھر اپوزیشن لیڈر کی تبدیلی نے پاکستان کی پارلیمانی تاریخ کے اس کم زیر بحث مگر نہایت معنی خیز پہلو کو نمایاں کر دیا ہے۔ اس حوالے سے سینئر صحافی عباد الحق کی ایک رپورٹ کے مطابق ماضی میں قومی اسمبلی کی ایک ہی میعاد کے دوران وزرائے اعظم کی تبدیلی کے ساتھ اپوزیشن لیڈر بھی اکثر بدلتے رہے ہیں۔ موجودہ اسمبلی میں بھی یہی روایت برقرار رہی، جب محمود خان اچکزئی کو عمر ایوب کی جگہ قائد حزب اختلاف مقرر کیا گیا، کیونکہ عمر ایوب 9 مئی کے مقدمے میں سزا کے بعد قومی اسمبلی کی نشست سے نااہل ہو گئے۔ تاہم حقیقت یہ ہے کہ پاکستان میں اپوزیشن لیڈر کی تبدیلی کوئی نئی بات نہیں۔ اپوزیشن لیڈر کی تبدیلی کا سلسلہ 1970 کے انتخابات کے بعد شروع ہوا، جب خان عبدالولی خان اپنی جماعت نیشنل عوامی پارٹی پر پابندی کی وجہ سے اپوزیشن لیڈر نہ رہ سکے۔ اس وقت قومی اسمبلی میں ذوالفقار علی بھٹو وزیر اعظم تھے، جبکہ ولی خان کے پاس اپوزیشن لیڈر کا عہدہ تھا۔ بعد میں یہ منصب سینئر سیاستدان سردار شوکت حیات کے حصے میں آیا، جو قومی اسمبلی کی تحلیل تک یہ ذمہ داریاں ادا کرتے رہے۔ یہ روایت آگے بڑھتی رہی اور 1985 میں غیر جماعتی بنیادوں پر قائم ہونے والی قومی اسمبلی کو اس وقت کے فوجی صدر جنرل ضیاء الحق نے 58(2)B کے اختیار کے تحت تحلیل کر دیا۔ اس دوران وزیر اعظم محمد خان جونیجو کو عہدے سے ہٹا دیا گیا، لیکن اپوزیشن لیڈر کی تبدیلی پہلے ہی ہو چکی تھی۔ محمد خان جونیجو وزیر اعظم منتخب ہوئے تو جنوبی پنجاب کے رکن اسمبلی حاجی سیف اللہ خان کو قائد حزب اختلاف مقرر کیا گیا۔ بعد ازاں جب اسپیکر قومی اسمبلی سید فخر امام کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک کامیاب ہوئی تو سبکدوش ہونے والے اسپیکر سید فخر امام اپوزیشن لیڈر بن گئے۔ 1988 میں قائم ہونے والی قومی اسمبلی لگ بھگ 18 ماہ تک برقرار رہی۔ اس اسمبلی کے وزیر اعظم کو گھر جانا پڑا، لیکن اس سے پہلے اپوزیشن لیڈر کے عہدے پر تبدیلی رونما ہوئی۔ اپوزیشن لیڈر کا عہدہ غلام حیدر وائن کے حصے میں آیا۔ اسی دوران بے نظیر بھٹو حکومت کی مخالف جماعتوں کا COP کے نام سے پارلیمان کے اندر اتحاد بنا اور سابق وزیر اعلیٰ سندھ اور رکن قومی اسمبلی غلام مصطفیٰ جتوئی اپوزیشن لیڈر بن گئے۔ بے نظیر بھٹو کی حکومت کی برطرفی کے بعد اپوزیشن لیڈر یعنی غلام مصطفیٰ جتوئی کو ہی نگران وزیر اعظم بنا دیا گیا۔ 1990 اور 1997 میں بے نظیر بھٹو اپوزیشن لیڈر رہی، جبکہ 1993 میں نواز شریف قائد حزب مخالف کے فرائض انجام دیتے رہے۔ 2002 میں قومی اسمبلی نے 3 وزرائے اعظم دیکھے، لیکن اپوزیشن لیڈر ایک ہی رہے۔ البتہ اپوزیشن لیڈر کی نامزدگی خاصی تاخیر سے ہوئی، تاہم جب میر ظفر اللہ خان جمالی نے جون 2004 میں وزیر اعظم کا عہدہ چھوڑا تو اس وقت تک اپوزیشن لیڈر کا منصب خالی تھا۔ پھر اس وقت کے اسپیکر قومی اسمبلی چودھری امیر حسین نے اگست 2004 میں متحدہ مجلس عمل MMA کے سیکرٹری جنرل مولانا فضل الرحمان کو اپوزیشن لیڈر نامزد کیا اور پارلیمان میں دوسرے سیاسی اتحاد ARD یا اتحاد بحالی جمہوریت کے نامزد رکن اسمبلی کو اپوزیشن لیڈر کے لیے نامزد نہیں کیا گیا۔ اس پر ARD میں شامل پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون نے ARD کو اپوزیشن لیڈر کا عہدہ نہ دینے پر شدید احتجاج بھی کیا۔ اسپیکر قومی اسمبلی چودھری امیر حسین کا موقف تھا کہ MMA نے 2002 کے انتخابات MMA کے پلیٹ فارم سے لڑا، جبکہ ARD میں شامل جماعتیں اپنے اپنے نشان سے انتخابی مارکے میں اتری تھی۔ 2008 کے انتخابات میں PPP نے حکومت بنائی اور دوسری بڑی جماعت مسلم لیگ نون اس کی اتحادی تھی۔ اسی وجہ سے اپوزیشن لیڈر کا عہدہ سابق حکمران جماعت مسلم لیگ ق کے پاس چلا گیا اور پرویز الہی قائد حزب اختلاف بن گئے۔ مسلم لیگ نون کا اعلیٰ عدلیہ کے ججوں کو بحال نہ کرنے پر پیپلز پارٹی سے اختلاف ہوا اور وہ حکومت چھوڑ کر اپوزیشن بینچز پر بیٹھ گئی۔ یوں اپوزیشن لیڈر تبدیل ہو گئے۔ مسلم لیگ ق کے پرویز الہی کی جگہ نون لیگ کے چودھری نثار علی خان کو اپوزیشن لیڈر کا عہدہ مل گیا۔ بعد میں سبکدوش ہونے والے اپوزیشن لیڈر ڈپٹی پرائم منسٹر بن کر وفاقی کابینہ میں شامل ہو گئے۔
नून लीग हुकूमत में आई तो कायदे हिज़्ब मुखालिफ का ओहदा पीपल्स पार्टी के पास चला गया और सैयद खुर्शीद शाह अपोजिशन लीडर बने। 2013 की असेंबली में सिर्फ वजीर आजम की तब्दीली हुई जब नवाज शरीफ की नाअहली के बाद शाहिद खाकान अब्बासी वजीर आजम बने। तहम असेंबली की तहलील तक अपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह ही रहे। 2018 के इंतखाबात के नतीजे में कायम होने वाली वाहिद कौमी असेंबली है जिसमें वजीर आजम और अपोजिशन लीडर दोनों ही तब्दील हुए। इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कामयाब होने पर अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ वजीर आजम बन गए, जबकि तहरीक इंसाफ के नाराज धड़े के राजा रियाज अहमद खान को अपोजिशन लीडर बनाया गया, जो बाद में नून लीग में शामिल हो गए। इसके बाद स्पीकर कौमी असेंबली गौहर अयूब खान के बेटे उमर अयूब खान अपोजिशन लीडर बने, लेकिन 2025 में 9 मई के वाकयात पर दर्ज मुकदमे में सजा की वजह से इन्हें अपोजिशन लीडर का ओहदा छोड़ना पड़ा। कुछ ताखीर के बाद आखिरकार 2026 में महमूद खान अचकजई को अपोजिशन लीडर मान लिया गया। ताहम 2002 की निस्बत इस मरतबा कम ताखीर हुई। ये तमाम मराहिल वाज़ेह करते हैं कि पाकिस्तान में अपोजिशन लीडर की तब्दीली का अमल हुकूमत की तब्दीली से भी ज्यादा मुस्तकिल और तारीखी रिवायत रखता है, जो पार्लिमानी सियासत के उतार चढ़ाव का एक लाजमी और दिलचस्प पहलू बन चुका है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।